सूरत النساء आयत नंबर 125 और 126। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا، وہ شخص جو اچھا کر لے اپنے دین کو، ممن اسلم، ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے صحیح کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ محسن، اور وہ اچھی طریقے سے جھکانے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کرے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو ہو کر رہنے والے تھے، واتخذ اللہ، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست، وللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی بکل شیء، ہر چیز کو، محیطاً، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے۔ ماقبل میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالحہ کرنے والے کو، ایمان والے کو، ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا تھا کہ امیدیں ہی آدمی امیدوں پر آدمی زندگی گزارے، امیدیں لگائے اللہ تعالیٰ سے، عمل کچھ نہ کرے، تو یہ آدمی اپنے ہی، ہر آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا ہے، اس لیے عمل کی ترغیب دی کہ عمل کرے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، ان میں آپ اس کا خلاصہ یوں سمجھے کہ اس میں دو چیزیں بیان کی گئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ، یعنی اپنی زندگی میں اخلاص کو پیدا کرے، اخلاص آ جائے۔ نمبر دو، آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے والا بن جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں اس میں۔ آج تک جتنا بھی وقت گزرا ہے ماقبل میں، آج تک اور اس طریقے سے آگے بھی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اخلاص کو اپنے پلے باندھ لیا ہے، اور جنہوں نے عمل اپنے اچھے کر لیے ہیں۔ اخلاص اور عمل اچھا، یہ دو چیزیں جس نے اپنے پلے باندھ لی ہیں وہ شخص کامیاب ہوا ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے لیکن عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت نہیں رکھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ آدمی عمل کرے، تھوڑا کرے، لیکن اچھا اور خوبصورت کرے، ہمیشہ کرے، اچھا اور خوبصورت کرے عمل۔ اور اس سے پہلے یہی ہے کہ آدمی اخلاص پیدا کرے۔ اس پر دو حدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی تو عمل قبول ہو جائے گا۔ اس سے مراد اخلاص ہے، آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اور ایک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ آدمی کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے، کس عمل کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ابتدا بھی صحیح ہو، انتہا بھی ٹھیک ہو۔ شروع میں نیت ہوتی ہے، آخر میں عمل ہوتا ہے۔ آدمی کوئی بھی کام کرے اس میں پہلے نیت پھر عمل، نیت اچھی عمل اچھا، تو دونوں چیزیں مل گئیں، آدمی کامیاب ہے، آدمی بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔
اس لیے آدمی کوشش کرے ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ تو نیت کریں گے سارے کا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جو بھی عمل کرنا ہے اس کو اخلاص کے ساتھ کریں۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے گا، اخلاص کے ساتھ، وہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی اپنے مالک کی وجہ سے، اپنے جس کا وہ کام کرتا ہے اس کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، تو یہ وہاں تو نماز پڑھے گا لیکن جب گھر جائے گا تو نماز نہیں پڑھے گا۔ تو یہ اس کی مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ اگر اخلاص آ جائے تو اگر دکان پہ کھڑا ہے پھر بھی مالک نہیں پڑھنے دیتا، کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں نہیں پڑھتا، میں تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، میں نماز پڑھوں گا، یہ چلا جائے گا۔ جب اخلاص آ جائے گا پھر کچھ نہیں دیکھے گا۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا ہے، وہ ترکی کے متعلق ایک واقعہ تھا۔ وہ ایک غریب آدمی، اس کی جھوپڑی کے پاس ڈرون، یہ جو کیمرہ ہوتا ہے، وہ آ کے گرا۔ اب اس نے اس کو اٹھایا، اتنے میں وہ بھی جو دیکھ رہے تھے وہ اس کو اٹھانے کے لیے آ گئے۔ اب اس نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے جو مجھے اٹھا کے لے جائے اور میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کوئی ایسی چیز ہے تمہارے پاس؟ اس نے صرف یہی کہا۔ وہ جو آدمی آیا تھا لینے کے لیے وہ تو وہاں سے چلا گیا، اس نے یہی چیز لکھی، اخبار میں بھیجی، اخبار میں ترکی والوں کو وہ بڑے ان کے پاس گئی، انہوں نے اسی وقت ہی اس آدمی کو بلایا اور اس کو حج کے لیے بھیج دیا، اسی وقت ہی۔ تو آدمی اندر اپنے اخلاص پیدا کر لے اور پھر دیکھے اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے اس کے ساتھ، اللہ کی مدد ڈرون اس کی جھوپڑی کے پاس آ کے گرا تھا۔ تو کس طرح ہے؟ یہی ہے، اخلاص پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے اس کو قبول کرتے ہیں، کیسے عمل کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی کوئی عمل ہے اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، اس کی جو بنیاد ہوگی وہ اخلاص ہوگی۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے ہاں عمل نہیں جائے گا، یہ ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جتنے بھی عمل کر لیں اللہ کے پاس وہ عمل نہیں جائیں گے۔ اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور اس کے جو اخلاص والے عمل ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رکھیں گے، اور وہی اخلاص سے کیے ہوئے عمل جو ہوں گے وہ سارے اس کے گناہوں پر بھاری ہو جائیں گے اور یہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ورنہ پہلے یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں فرمائیں گے کہ تو نے فلاں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، لہذا جاؤ اس کے پاس، اسی سے جا کے عمل لے لے، میرے پاس کوئی ثواب نہیں تیرا۔ اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر عمل وزنی کرانا چاہتے ہو تو اخلاص پیدا کر لو۔ جب اخلاص آ جائے گا پھر دیکھو تھوڑے سے عمل کا بھی وزن کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے اور اس میں اخلاص ہو تو یہی کھجور ہی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں۔ دیکھیں ومن احسن دینا، جس نے اپنے دین کو اچھا بنا لیا، خوبصورت طریقے سے دین کو اپنے زندگی میں لایا، ممن اسلم وجہہ للہ، یعنی وہ ان میں سے ہو گیا جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، خالص اللہ کے لیے بن جاتے ہیں، وہو محسن، اور وہ کیا کرنے والے ہوں، اچھے طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، محسن ہوں۔ محسن اس کا یہ محسن احسان سے ہے، اور احسان کا معنی حدیث جبرائیل ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جیسے دو زانوں، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی آ کے، میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ بھی آ کے ایسے بیٹھ گئے اتحیات میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور سامنے آ کے آپ علیہ السلام کے سامنے، آپ علیہ السلام کے یہاں ہاتھ رکھا۔ سارے پریشان ہیں کہ یہ کون ہے جو اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے، کس کی اتنی جرت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو تو پتہ تھا لیکن صحابہ کو سکھانا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ تو ایسے عبادت کر کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کر، نماز میں کھڑا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے اس پر میں ایک واقعہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ اپنے پیسے جو ہے نا وہ دھو رہی تھیں، درہم دینار تھے وہ دھو رہی تھیں، تو آپ سب یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ سے سنا ہے کہ تم یہ پیسے کسی فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہو، اس ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ میلے پیسے اللہ کے ہاتھ میں نہ جائیں، یہ دھو کے میں دیتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ عبادت ایسی کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو پھر یوں تو ضرور کر لو کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ تصور میں لاؤ کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے احسان، یہ احسان کا معنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ محسن، اور وہ کیا ہو؟ اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ اتباع کرنے والا ہو ملت ابراہیمی کی، حنیفاً جو یکسو ہو کر رہنے والے تھے، یکسو، سارے ادیان کو چھوڑ دیا، مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کیا چیز ہے، فلاں کا چیز ہے، اور یہ تم سورج کی عبادت کرتے ہو، کیا یہ رب ہے؟ چاند کی عبادت کرتے ہو، کیا یہ رب ہے؟ یہ نہیں، یہ نہیں۔ اور بت تھے ان کو توڑ دیا، کیا ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور جو ہے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس طریقے سے حالات آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، بیٹا نہیں مل رہا تھا، آخری 80 سال سے 85 سال کی عمر میں بیٹا ملا۔ پھر جب بیٹا ملا تھوڑا سا بڑا ہوا، بلکہ نہیں اس سے پہلے ہی پھر حکم دے دیا کہ اس کو اور اس کی والدہ کو بیابان میں چھوڑاؤ، جنگلوں میں چھوڑاؤ، جنگلوں میں چھوڑ دیا۔ پھر جب کچھ بڑا ہوا پھر فرمایا کہ اس کو جا کے اب ذبح کرو، ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ اتنے حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے، وہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ میرے دوست ہیں، یہ جو دوستی کا لفظ ہے یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے۔ میں اس پر ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں کہ ابوبکر اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو میں ابوبکر تجھے دوست بناتا ہوں۔ کیا ہے؟ کسی کو دوست بناتا۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں کہ آپ علیہ السلام ایسے کہا کہ میں اسلام یعنی مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ چیز ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہے، بس اور کوئی بات نہیں، میں سوچوں گا، میں فکر کروں گا، پوچھوں گا، نہیں، بس آپ نے فرما دیا یہ ہے ایسے۔ وہ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام معراج سے تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق انہوں کو ابھی اطلاع نہیں ملی تھی کہ آپ علیہ السلام معراج پہ گئے پھر واپس آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ صبح واقعہ بیان کیا معراج کا، تو ابو جہل یا ابو لہب ان میں سے کوئی گیا ابوبکر صدیق انہوں کے پاس، ان سے جا کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہو وہ یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں 7 آسمان اوپر، پھر جنت گیا، جہنم گیا، ساری چیزیں میں نے دیکھی، اور پھر واپس بھی اسی ایک رات کے اندر آ گیا، کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے دوست نے کہا ہے۔ اس نے کہا میرے دوست نے کہا تو پھر سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ کوئی نہیں سوچا اس میں کہ ایک رات میں، یہ تو آج کے سائنسدان بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اوپر کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو یہ عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے وہ مبارک ہے، اس سے نکلا جو حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ عقیدے پہ نہیں، وہ اپنے دماغ میں جاتے ہیں، تو وہ ابوبکر صدیق انہوں نے دماغ میں ہی جاتے ہیں نا، پھر بھی چلو کسی بات میں فیصلہ کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ پھر سچ ہے۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو اللہ کی طرف سے بھی یہی بات آئی کہ یہ آج سے صدیق ہیں، صرف ابوبکر نہیں،
بلکہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ تصدیق کرنے والے۔ تو یہ جو دوست کا لفظ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا اللہ کے علاوہ تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ یہ ابو بکر کی شان تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی پر یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ جل شانہ سے پوچھا کہ آپ نے مختلف انبیاء کو مختلف القاب دیے، مختلف خصوصیات دیں، ٹھیک ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ مثلا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ نے خلیل بنا لیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنا لیا ہے، وہاں آپ اوپر ہیں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام گفتگو کیا کرتے تھے نا کوئی طور پہ جا کر، ہاں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس طرح اور انبیاء ہیں، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب پر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے خلیل کی تعریف، خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ جو کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنا سب کچھ قربان کر دے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اپنی جان آگ میں پیش کر دی، اپنی اولاد چھری طرح بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ دیا، سب کچھ کر لیا، جو اللہ نے کہا وہ کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل۔ اور محبوب، حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ سب کچھ قربان کر دے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ۔ تو یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح تم بنو، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، جب بھی کوئی موقع آئے تو تم اپنے آپ کو قربان کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اس پر میں نے وہ ایک تقریر سی تو عرض کر دی ہے، لیکن میں نے وہ اس کی گہرائی کی جو باتیں تھیں وہ میں نے کچھ چھوڑ دی ہیں، تو ایک دو عرض کر دیتا ہوں، وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اس پر یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی عمل کو کہ وہ عمل اچھا ہے، لیکن عمل کے اچھے ہونے میں یہ شرط ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ عمل کیا اسی طریقے سے وہ عمل ہو۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید ہے، یہ پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے۔ ایک آدمی جو ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دے، بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے موقع کی دعا ہے، اب وہ پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت ٹھیک ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے آدمی قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دے، جیسے میں ہمارے اکثر ساتھی کرتے ہیں کہ وہ تکبیر پڑھتے ہوئے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہ اعوذ باللہ کا جو تعلق ہے صرف قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ یا پھر جو ہے آپ اعوذ باللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو الگ وقت میں اس وقت پڑھیں جب شیطان آپ کے دل میں خیالات ڈال رہا ہو، اس وقت اعوذ باللہ پڑھیں بس، یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی کام کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے اعوذ باللہ نہ پڑھیں، موقع نہیں ہے نا، موقع نہیں ہے۔ جو طریقہ ہے تو اس کو اعوذ باللہ کی بات کرو، تو جو طریقہ ہے اس کو دیکھا جائے۔ آدمی دیکھتا تو ہے کہ عمل اچھا ہے، لیکن طریقہ آدمی اچھا نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ طریقہ کیا ہے۔ طریقہ جب دیکھ لیں گے پھر وہ ہمارا عمل اچھا ہو جائے گا۔ اگر ہم عمل اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، وہی پھر اس سے ہمارے سارے، میں اس پہ گفتگو کرتا، مثالیں دیتا آپ کو، اس لیے کہ ایسی بات بیان کر دے تو بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جو میں بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بدعات کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے نا۔ بدعات بھی ایسی بنی ہوئی ہیں، دیکھنے میں تو چیز اچھی ہے لیکن وہ اس وقت کا وہ عمل نہیں ہے، اس وقت کا وہ عمل نہیں ہے، اس لیے وہ مناسب نہیں ہے، ہم عرض کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں،
کبھی پھر انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں کچھ جو کچھ ہے، اس سے مراد صرف چیزیں نہیں ہیں، اس سے مراد ہم بھی ہیں، ہم بھی، ہم ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، اور اس کی قدرت ہے جس کو جیسے چاہے کر دے۔ اس میں یہ بھی آتی ہے اللہ جو خوشی دیں قبول کرو، جو غم دیں قبول کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی خوشی میں تو کہے کہ یہ تو میں نے کیا ہے تو مجھے خوشی ملی ہے، غم میں کہے یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ عمومی مزاج یہی ہے ہمارا، خوشی تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا ہے تو یہ ہو گیا ہے، تو غم میں کیا کہتا ہے بس اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ نہیں، ہم دونوں صورتوں میں کہیں، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غم بھی اللہ کی طرف سے، لیکن خوشی میں کیا کرنا ہے؟ شکر، اور غم میں صبر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔